انڈیا کے خلاف پاکستان نے ایک بڑی اسٹریٹجی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ایران نے پاکستان کے دیرینہ مطالبے پر بلوچستان سے متصل 300 کلومیٹر مشرقی سرحد پر 4 میٹر بلند کنکریٹ دیوار کی تعمیر کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد سرحد پار سے دہشت گردی سمگلنگ اور غیر قانونی نقل و حرکت کا مؤثر سدباب ہے، خاص طور پر انٹر ایجنسی بورڈ تھریڈ میٹرکس اور SIGINT بریف میں انکشاف ہوا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را بلوچستان میں 14 خفیہ رابطہ مقامات اور 36 لاجسٹک سیلوں کے ذریعے PLA اور BLF کے دہشت گردوں کو اسلحہ، سائبر سپورٹ اور فنڈنگ مہیا کر رہی تھی۔ مارچ 2025 میں ایرانی حکام نے چابہار سے بھارتی ساختہ بارودی سرنگیں برآمد کی اور اپریل میں 42 کروڑ ہندوستانی روپے کی کرپٹو فنڈنگ PLA کو BJP سے منسلک ڈیجیٹل ورلڈ سے ٹریس کی گئی۔ یہ دیوار محض علامتی نہیں بلکہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس تھرمل کیمرے اور ہر 3.5 کلومیٹر پر سمارٹ نگرانی ٹاورز شامل ہیں۔ اس اقدام سے نہ صرف فتنہ ہندوستان دہشت گرد نیٹ ورکس کی کمر ٹوٹے گی بلکہ ایرانی ڈیزل سمگلنگ میں بھی 40% کمی کی توقع ہے، جو پاکستان کی معیشت اور داخلی سیکیورٹی دونوں کے لیے ایک بلوچستان میں تقریب کاری کی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچائے گی اور خطے میں دہشت گردی کے لیے ایران کے راستے استعمال ہونے والے فتنے کے لائن کوریڈور کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے گی۔ ایران کی جانب سے پاکستان کے ساتھ سرحد پر آہنی دیوار کی تعمیر کا منصوبہ نہ صرف ایک سیکیورٹی اقدام ہے بلکہ یہ خطے میں بدلتے ہوئے جغرافیائی اور سیاسی حالات کا عکاس بھی ہے۔ یہ دیوار ایران کے مشرقی صوبے سستان و بلوچستان میں تعمیر کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے ملحق ہے۔ اس منصوبے کا مقصد دہشت گردی، منشیات کی اسمگلنگ، غیر قانونی ہجرت اور دیگر سرحد پار خطرات کو روکنا ہے۔ دیوار کی تفصیلات اور مقاصد: ایرانی حکام کے مطابق یہ دیوار تقریباً 300 کلومیٹر طویل اور 12 سے 13 فٹ بلند ہوگی، جس میں جدید نگرانی کے نظام جیسے ریڈار اور کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ اس منصوبے کا پہلا مرحلہ جون 2024 میں شروع ہوا، جس میں 90 کلومیٹر کی دیوار کی تعمیر شامل ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ دیوار منشیات، ایندھن اور دیگر اشیاء کی اسمگلنگ کے ساتھ ساتھ غیر قانونی ہجرت کو روکنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ایران اور پاکستان کے تعلقات پر اثرات: اگرچہ ایران اور پاکستان کے تعلقات عمومی طور پر دوستانہ رہے ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ جنوری 2024 میں ایران کی جانب سے پاکستان کے اندر ایک فضائی حملے میں 2 بچوں کی ہلاکت کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا۔ اس دیوار کی تعمیر کو بعض ماہرین ایران کی جانب سے اپنی سرحدی خود مختاری کے تحفظ اور علاقائی سلامتی کو یقینی بنانے کی کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مقامی آبادی اور اقتصادی اثرات: سرحدی علاقوں میں دیوار کی تعمیر سے مقامی آبادی، خاص طور پر بلوچ کمیونٹی، متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ کمیونٹی دونوں ممالک میں آباد ہے اور ان کے درمیان خاندانی اور ثقافتی روابط ہیں۔ دیوار کی تعمیر سے ان کے روزمرہ کے روابط اور تجارت متاثر ہو سکتی ہے۔ تاہم ایران اور پاکستان نے سرحدی تجارت کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ سرحدی منڈیوں کے قیام پر بھی کام کیا ہے، جس کا مقصد مقامی معیشت کو سہارا دینا ہے۔ تعلیم بمقابلہ آہنی دیوار: بلوچستان میں اسکول حملے اور ایران کی دیوار دونوں ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں۔ جب تک تعلیم، ترقی اور انصاف کو اولیت نہیں دی جائے گی، تب تک دیواریں صرف فاصلے بڑھائیں گی، امن نہیں لائیں گی۔ بلوچستان کے بچوں کو اسکول کی چھت چاہیے، نہ کہ سرحدوں پر لوہے کی چادریں۔ ایران کو اگر سرحدی تحفظ کی فکر ہے تو پاکستان کو بچوں کی جان بچانے کے لیے اپنے تعلیمی اور سیکیورٹی ڈھانچے کو ترجیح دینی ہوگی۔ نتیجہ: سیکیورٹی اقدامات جیسے سرحدی دیواریں وقتی حل ہو سکتے ہیں، مگر بلوچستان جیسے خطوں میں پائیدار امن تب ہی ممکن ہے جب ہم دیواریں گرا کر دروازے کھولیں، دروازے تعلیم، روزگار، انصاف اور مکالمے کے۔ پاکاران سرحدی دیوار اور بلوچستان کے اسکول حملے، سیکیورٹی علیحدگی۔ گزشتہ ہفتے بلوچستان کے ایک اسکول پر ہونے والے حملے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ معصوم بچوں پر دہشت گردی کی یہ بزدلانہ کارروائی نہ صرف انسانی المیہ تھی بلکہ اس نے ایک بار پھر اس خطے کی نازک سیکیورٹی صورتحال کو دنیا کے سامنے عیاں کر دیا۔ اسی تناظر میں ایران کی جانب سے پاکستان کے ساتھ سرحد پر آہنی دیوار کی تعمیر کا منصوبہ مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے۔
یہ دیوار جو مشرقی ایران کے صوبے سستان و بلوچستان سے لے کر پاکستان کے سرحدی علاقوں تک پھیلے گی، بنیادی طور پر دہشت گردی، منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہ دیوار خطے میں امن لائے گی یا مسائل کو مزید گہرا کرے گی؟ ایک دیوار دو دنیائے ایران کی یہ دیوار بظاہر اپنی سرزمین کو محفوظ بنانے کی ایک کوشش ہے۔ تاہم بلوچستان کے اسکول حملے جیسے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ دہشت گردی صرف سرحد پار سے نہیں آتی، بلکہ یہ داخلی کمزوریوں، ریاستی غفلت اور عوامی ناراضگی سے بھی جنم لیتی ہے۔ بلوچستان میں کئی دہائیوں سے احساس محرومی، تعلیمی پسماندگی اور بنیادی سہولیات کی کمی ایک خطرناک صورتحال کو جنم دے چکی ہے۔ جب بچوں کی تعلیم تک محفوظ رسائی ممکن نہ ہو تو ایسی دیواریں صرف وقتی سیکیورٹی دیتی ہیں، پائیدار حل نہیں۔ علاقائی اثرات اور دوطرفہ پالیسیاں ایران کی جانب سے دیوار کی تعمیر، جہاں ایک خود مختار ریاست کا حق ہے، وہیں پاکستان کو بھی اپنی مغربی سرحد پر پائیدار امن کے لیے داخلی اصلاحات اور سرحدی تعاون کو ترجیح دینا ہوگی۔ دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ صرف دیواریں نہ بنائیں بلکہ عوام کے دل بھی جوڑیں تاکہ انتہا پسندی کی جڑیں کاٹی جا سکیں۔ تعلیم بمقابلہ آہنی دیوار بلوچستان میں اسکول حملے اور ایران کی دیوار دونوں ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں۔ جب تک تعلیم، ترقی اور انصاف کو اولویت نہیں دی جائے گی، تب تک دیواریں صرف فاصلے بڑھائیں گی، امن نہیں لائیں گی۔ بلوچستان کے بچوں کو اسکول کی چھت چاہیے، نہ کہ سرحدوں پر لوہے کی چادریں۔ ایران کو اگر سرحدی تحفظ کی فکر ہے تو پاکستان کو بچوں کی جان بچانے کے لیے اپنے تعلیمی اور سیکیورٹی ڈھانچے کو ترجیح دینی ہوگی۔ نتیجہ سیکیورٹی اقدامات جیسے سرحدی دیواریں وقتی حل ہو سکتے ہیں، مگر بلوچستان جیسے خطوں میں پائیدار امن تب ہی ممکن ہے جب ہم دیواریں گرا کر دروازے کھولیں، دروازے تعلیم، روزگار، انصاف اور مکالمے کے۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔